اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام راہ خدا ہے جو آج 4 مارچ سن 2023 ہفتے کے روز GMT وقت کے مطابق شام 4:30 بجے آپ کی خدمت میں MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام راہ خدا جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے کسی بھائی بہن کے ذہن میں یا آپ کے کسی دوست کا سوال ہو تو آپ ضرور اس پروگرام میں پیش کریں۔ اب سے تقریباً 1 گھنٹے تک یہ پروگرام براہ راست جاری رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات اس پروگرام میں آج ہی شامل کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے 2 طریق ہیں۔ آپ لینڈ لائن پہ براہ راست ہم سے سوال کر سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ اپنا وائس میسیج کے ذریعے یا لکھا ہوا تحریری سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ میں ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہا ہوں ظفر محمود احمد صاحب کا اور تابش احمد صاحب کا سوال ہمیں موصول ہو گیا ہے۔ میں ان دونوں بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے سے بالکل نہ جائیں، کیونکہ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کا سوال اس پروگرام میں پیش کرنے لگے ہیں۔ آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں شامل گفتگو ہوں گے محترم فضل الرحمان ناصر صاحب، اور انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ذریعے غانا سے ہمارے ساتھ ہوں گے، بلکہ ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ ناظرین کرام، اس بات کا ذکر بہت ضروری ہے کہ یہ MTA انٹرنیشنل چینل جو ہے یہ دراصل جماعت احمدیہ مسلمہ کا چینل ہے۔ ہم کیا عقائد رکھتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کے پروگرامز کو ضرور دیکھا کریں۔ آج کل جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے گویا یہ قرآن کریم کی تحریف کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کی تھی، بلکہ اس بات کو واضح کیا تھا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ تو وہ جماعت ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے یہاں تک فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوا، بلکہ اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں نعمان احمد صاحب نے پاکستان سے ہمیں ایک سوال بھیجا تھا۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں وہ سوال میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب، نعمان احمد صاحب نے پاکستان سے ہم سے پوچھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی؟ محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی، جزاکم اللہ۔ راجہ نعمان صاحب کا یہ سوال اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے قرآن کی حفاظت ایک ایسا عظیم الشان مضمون ہے اور ایک ایسی محبت اور عشق پر مبنی داستان ہے جس کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے درکار ہیں اور کئی آنکھیں رونے لگ جائیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس داستان کا آغاز تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتا ہے، جب سینکڑوں ہزاروں صحابہ نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر اسی مقصد کے لیے جان بھی دیتے رہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ میں اس مضمون کو آگے بڑھایا اور یہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، اس کا مطلب بھی بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن جو ہزاروں سینوں میں موجود تھا
لیکن تحریری طور پر مختلف لوگوں کے پاس محفوظ تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آیات نازل ہوتی تھیں تو ان کو مختلف صحابہ کے پاس لکھوا دیتے تھے اور ان کے پاس ہی محفوظ کرا دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے اصرار پر یا مشورے سے کہہ لیں بعض صحابہ کو مقرر کیا، اور انہوں نے اس زبانی قرآن کے تابع اس کو تحریری شکل دی جو مختلف جگہوں میں موجود تھی، اور ایک نسخہ بنایا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس محفوظ کروا دیا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ کام مزید آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے حفاظت کے ساتھ تعلیم قرآن اور اشاعت قرآن کے مضمون کو بھی شامل کر لیا، کیونکہ یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور خلافت کا تو اصل مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھے اور پڑھائے اور اس کی تعلیم دے اور اس کے علوم کو عام کرے۔ حضرت عمر کی خدمت قرآن کا یہ بہت اہم پہلو ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن کے مدارس بنائے، اور وہ مدارس مساجد کی شکل میں تھے۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے قریباً 4000 مساجد تعمیر کرائیں، اور قریباً ہر مسجد میں قرآن کریم کا درس جاری کیا، اور بڑے بڑے صحابہ کو نہ صرف مدینہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں بلکہ دور دراز کے نئے مفتوح ہونے والے ممالک میں، یعنی ایران اور شام اور روم اور دوسرے علاقوں میں بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور قرآن سکھاؤ، اور لوگوں کو بتاؤ کہ قرآن کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اور قرآنی علوم کیسے کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے صحابہ دور دراز کے علاقوں میں گئے اور قرآن کو پہنچایا اور پھیلایا، اور اس طرح بھی قرآن کی حفاظت ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے کوفہ میں ایسی مسجد تعمیر کرائی جس میں 40,000 افراد نماز پڑھ سکتے تھے، اور یہی وہ شہر ہے جہاں بعد میں فقہ حنفیہ کی بنیاد پڑی، اور بڑے بڑے فقیہ امت محمدیہ میں پیدا ہوا، اور وہ سارے قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ قرآن پڑھانے والے معلمین کی تنخواہیں مقرر کیں کہ سارا دن وہ اسی کام میں لگے رہیں، تو انہیں گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ الاؤنس دیا جائے۔ اور وہ لوگ جو بدو تھے اور جگہیں بدلتے رہتے تھے، آپ نے ان کے لیے زبردستی قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کیا کہ کچھ نہ کچھ قرآن تمہیں ضرور آنا چاہیے۔ پھر آپ نے بعض صورتیں یاد کرنی ضروری قرار دی، مثلا سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، جن میں شریعت کے بڑے بڑے احکامات ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ حفظ کریں، اور آپ نے مختلف صحابہ کو مقرر کیا کہ وہ فتاویٰ دیں۔ ہر کسی کو نہ قرآن پڑھانے کی اجازت تھی نہ فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ آپ نے مختلف صحابہ کو مقرر کیا کہ قرآنی علوم کے لیے، قرآن کے معنی کے لیے فلاں صحابہ سے رابطہ کیا جائے، حدیث کے لیے فلاں سے، فقہ کے لیے فلاں سے، نماز کے لیے فلاں سے۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، جیسا میں نے کہا ایک بہت خوبصورت داستان ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن وہ لوگ پڑھائیں جو علوم عربیہ سے واقف ہوں، لغت کے ماہر ہوں، اور اس زبان میں قرآن پڑھائیں جس زبان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا قرآن، قریش کی زبان میں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس کے ذریعے ایک شاگردوں کا اور قرآنی علوم پڑھنے پڑھانے والوں کا جو قرآن کی حفاظت بھی کر رہے تھے، بہت بڑا لشکر تیار کر دیا۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء کے درس میں شامل ہوا، صحابی تھے اور قرآن کے درس دیتے تھے، اور مجھے بعد میں نے گنے تو قریباً 1600 لوگ اس درس میں موجود تھے، اور ایک بادشاہ کی طرح وہ درس دیتے تھے، اور ان کے پاس بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا حضرت ابو الدرداء کو تو ان سے مشورے کے ساتھ وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اس مضمون کو اور آگے بڑھایا، اور آپ نے فرمایا کہ جو وقتی طور پہ اجازت دی گئی تھی قرآن کریم کو مختلف قراءتوں میں، لہجوں میں پڑھنے کی، وہ ختم کر کے قریش کی زبان میں قرآن کریم پڑھا جائے۔ حضرت علی نے اس مضمون کو اور آگے بڑھایا، اور آپ نے صرف اور نحو، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ عربی گرامر کی بنیاد ڈالی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک بچے کو قرآن اس طرح پڑھایا جا رہا تھا جس سے غلط معنی بھی نکل سکتے تھے، تو آپ نے انہوں وہ فرمایا، ایک شخص کو آپ نے کچھ قواعد بتائے اور فرمایا کہ اس کے مطابق گرامر کے قواعد مرتب کرو۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں حفاظت قرآن کا جو کام، عظیم الشان کام انجام پایا ہے، وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ وہ قرآن جو ایک امی فرد پر نازل ہوا، وہ قرآن جو ایک امی قوم پر نازل ہوا، وہ قرآن جس کی بیس آغاز میں صرف حفظ تھی اور لکھنے پڑھنے کا کوئی واضح سامان موجود نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو لکھے پڑھے تھے، اس قوم سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اور تکمیل ہدایت کا ایسا کام لیا کہ آج تک پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی
کہ قرآن کریم کے کسی نقطہ اور شوشہ میں تبدیلی کر سکے. یہ مضمون آگے بڑھتا رہے گا، حسب روح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے چلاتے رہیں گے. جزاکم اللہ. شکریہ محترم عبدالسمیع خان صاحب. ناظرین کرام، جس طرح محترم عبدالسمیع خان صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، اگر صحابہ کے اس اسوہ کو دیکھنا ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خاص طور پر خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں قائم کیا، تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ اسوہ ہمیں جماعت احمدیہ میں نظر آتا ہے. قرآن کریم کی خدمت اسی نہج پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ کو کرنے کی توفیق مل رہی ہے. محترم فضل الرحمان صاحب، ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا ظفر محمود احمد صاحب کے سوال کا آپ جواب دے دیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں پاکستان سے کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام تبلیغ اور تبدیلی مذہب کا قائل نہیں. اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بیان کر دیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تبلیغ کی نہ صرف تلقین کی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں تبلیغ کو فرض قرار دیا گیا ہے. جیسے فرمایا نا اقیم الصلاۃ، تو ہم کہتے ہیں کہ اب نماز کا فرض ہو گئی ہے. اسی طرح بلغ ما انزل الیک من ربک کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اس کی تم تبلیغ کرو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم تبلیغ نہیں کرو گے گویا تو نے اپنی رسالت کا، رسول ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا. اسی طرح قرآن کریم میں بار بار اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ بات درست ہے کہ ہر ایک شخص پوری طرح شاید تبلیغ نہ کر سکتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبلیغ کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کرو. لیکن ہے یہ فرض اور ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، اور بھی بے شمار ایسی آیات ہیں قرآن کریم میں، بلکہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیک باتوں کی تلقین کرے. جہاں تک ان کا معین سوال ہے کہ اچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تبلیغ ہوتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ یہودیوں کے پاس گئے، ان کے مدرسوں میں چلے جاتے تھے، ان کی محفلوں میں جاتے تھے، اور بعض اوقات وہ آپ سے گستاخی بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے اور جہاں تک ہو سکتا حکمت کے ساتھ ان کو اسلام کی تعلیم ان کے اوپر کھول کر بیان کرتے، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے بڑے لوگ مسلمان بھی ہوئے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جو گستاخ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد، ہماری محفلوں میں تم آ کر اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، تم مسلمان جو تمہارے پاس آئیں تو ان کو تبلیغ کیا کرو بس. اسی طرح عیسائیوں کا ملتا ہے. یہ ایک پورا گروپ آیا تھا عیسائیوں کا نجران سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، ان کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اور کوئی زبردستی نہیں کی ان کے ساتھ. پھر اور بھی دلچسپ واقعات ملتے ہیں. ایک شخص آیا، پہلے اس نے اسلام قبول کیا، کچھ دن کے بعد وہ کہنے لگا کہ محمد میرا اسلام مجھے واپس دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کے رنگ میں نہیں دیتا واپس، لیکن وہ آیا اور وہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سختی نہیں کی. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور بھی فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں. ہر انسان کو پوری طرح آزادی کے ساتھ اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کو اختیار کرے. تو جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، یہ نہ صرف ایک عمومی تلقین ہے، یہ ایک فرض ہے کہ بلغ ما انزل الیک. جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح تبلیغ کرنا بھی فرض ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی ہدایت عطا کر دی، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات کو ایک جگہ بڑے خوبصورت انداز میں اس طرح بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہوں گے حضور سے کہ آپ اتنی جد و جہد سے راتوں کو بھی جاگتے ہیں، دن کو بھی جاگتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، حضور نے بڑے سفر کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کے لیے مختلف قبیلوں کے پاس جاتے تھے. تو حضور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا خزانہ عطا کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اس حوالے سے
خدا کے دین کو نہیں مانتی، اور گویا ان کی حالت ایک فاقہ زدہ لوگوں کی طرح ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیں صرف میں ہی اس کو استعمال کروں اور لوگوں تک نہ پہنچاؤں۔ تو یہ جو آسمان سے کوئی بھی دین نازل ہوتا ہے، قرآن کریم اس کو ایک معاہدہ قرار دیتا ہے، اور یہ معاہدہ ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، معین الفاظ مجھے اس طرح یاد نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک معاہدہ، ایک دعوت اتری ہے، جس کی طرف کچھ لوگوں نے توجہ کی، کچھ لوگوں نے کم توجہ کی، کچھ لوگ پیچھے رہے، لیکن فائدہ انہی کو ہوگا جو اس دعوت کو آگے قبول کرے۔ تو ممکن ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہوں کہ شاید تبلیغ کے نتیجے میں مذہب کو تبدیل کرنا، زبردستی تبلیغ کرنا منع ہے، زبردستی مذہب کی تبدیلی منع ہے۔ آزادی کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچانا، اس کے بعد پھر ان پر ہے کہ وہ کون سا مذہب اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک فضل الرحمان صاحب، قرآن کریم کی آیت بلغ ما انزل الیک بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، اور میرے خیال میں یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہوگا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا اس میں یہ شک لکھی گئی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر جائے گا تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینہ سے اسلام چھوڑ کر باہر جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یعنی اس سوال کے جو دونوں پہلو ہیں کہ ہم نے تو تبلیغ کرتے رہنا ہے، اور جو کوئی مسلمان ہوگا وہ بہرحال اسلام میں داخل ہوگا، اور یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور جو کوئی اسلام کے رستے کو چھوڑ کے جاتا ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ بات، اور ظفر محمود صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ تھا، اور مجھے امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے تابش احمد صاحب کا لاہور سے۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب، تابش احمد صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا قرآن کریم میں جماعت احمدیہ کا ذکر ملتا ہے؟ اور آگے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سے کس طرح جماعت احمدیہ کو غیر اس جماعت کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں؟ محترم عبدالسمیع خان صاحب ہمارے بھائی تابش احمد کو ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ جی، بہت اچھا سوال اٹھایا ہے تابش احمد صاحب نے، اور یہ سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے سامنے اٹھایا گیا کہ قرآن کریم میں کوئی آپ کا ذکر ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن تو ہمارے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بہت سی آیات اپنی کتابوں میں درج فرمائی، ان کی تفسیر درج فرمائی، اس کو تو سب کا تو موقع ممکن ہی نہیں ہے، میں صرف ایک آیت بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سورۃ جمعہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور اس میں ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سنائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، رسول کریم ان کو پاک کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور گروہ میں بھی بھیجے گا، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان صحابہ سے ملے نہیں۔ اب اس پر طبعاً ایک سوال پیدا ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پر حکمت جواب دیا وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے عرب بھی تھے اور اجمی بھی تھے، یہ نگارہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی، جو فارس کے ایران کے رہنے والے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان ولکم بسریا لنالہ رجل من ہؤلاء، ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں ایمان سریا پر چلا جائے گا، اور اس وقت اس کی قوم میں سے کچھ شخص ہوں گے، یا ایک شخص ہوگا، ایک بعض روایتوں میں رجل کا لفظ ہے، بعض جگہ رجال کا لفظ ہے، ایک یا ایک زیادہ لوگ ایمان کو سریا سے واپس لے آئیں گے۔ اب ذرا سا غور کریں، مجھے تو وقت کی وجہ سے تیزی سے چلنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیں اور مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں کئی سوالوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا ہے۔ پہلا سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مبعوث ہوں گے؟ تو جواب دیا نہیں، رسول کریم خود نہیں مبعوث ہوں گے، آپ کے غلام کی شکل میں کوئی شخص آئے گا اور اسی مقصد کو دوبارہ قائم کرے گا جس کی خاطر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عربوں میں سے آئے گا یا اجمیوں میں سے آئے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ وہ عربوں میں سے نہیں آئے گا، وہ اجمیوں میں سے آئے گا۔
तीसरा सवाल ये था कि वो कब आएगा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खिलाफत राशिदा के वक्त में नहीं आएगा, वो इस्लाम के गलबे के ज़माने में नहीं आएगा, ऐसे वक्त में आएगा जब ईमान सुरैया पर उठ जाएगा। और ये ईमान सुरैया पर उठ जाना कोई 2-4 दिन की बात नहीं। हदीसों से मालूम होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की पहली 3 सदियाँ तो गलबे की और कमाल की सदियाँ हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुल शुरू होगा जो 1000 साल तक जारी रहेगा, और कुरान करीम में उसके इशारे भी मौजूद हैं। तो गोया 300 गलबे की सदियाँ लगाएं, 1000 साल तनज़्ज़ुल का लगाएं, उसके बाद पूरे 1300 साल बाद वो शख्स आएगा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम कामिल होगा, और जिसके ज़रिए वही बातें दोबारा जारी की जाएंगी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मकासद के लिए आए थे। और आखिरी सवाल यह था कि क्या वो उस पर कुरान दोबारा नाजिल होगा, तो फरमाया नहीं, कुरान वही होगा, शरीयत वही होगी, ईमान दिलों से उठ जाएगा, गोया शरीयत पर चला जाएगा, वो ईमान को दिलों में दोबारा कायम करेगा। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कतन और बिल्कुल इसी के मुताबिक दावा है। मैं कोई नई शरीयत नहीं लाया, नया कुरान नहीं लाया, नया कलमा नहीं लाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद को पूरा करने के लिए आया हूँ, जिसकी पेशखबरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी थी, और उसी की तरफ बहुत सी दूसरी आयत में इशारा है, जिसमें मसनूई आयत भी है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, अल्लाह ताला ने इस रसूल को भेजा है दीन हक़ के साथ और हिदायत के साथ, ताकि तमाम दीनों पर गालिब करे। और बहुत सी तफसीरों में लिखा है कि ये वाक़या नुज़ूल मसीह और महदी के वक्त में होगा, क्योंकि रसूल करीम के ज़माने में तो तमाम दुनिया पर इस्लाम का गलबा हुआ ही नहीं, ऐसे हालात ही नहीं थे कि तमाम दुनिया तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँच सकता। शिया लिटरेचर में तो लिखा है कि ये आयत नाज़िलत फिल महदी, इमाम महदी के बारे में नाजिल हुई है। तो ये इशारे कुरान करीम में मौजूद हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ आखिर पे कि उम्मत मुहम्मदिया के बहुत से बुज़ुर्गों को ये भी खबर दी गई कि उस आने वाले का नाम अहमद होगा और उसका फ़िरका अहमदिया कहलाएगा। तो चुनाचे एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह से मरवी है कि इमाम महदी का नाम अहमद होगा। और हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी जो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं 10वीं सदी के, उन्होंने फरमाया कि जब इमाम महदी आएगा तो उस वक़्त तरीक़ा मुहम्मदिया का नाम तरीक़तुन नकियतुल अहमदिया हो जाएगा। पाक साफ शरीयत जो दोबारा लेकर वो आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, वो अहमदिया के नाम से याद की जाएगी। तो जो वक्त करीब आता जाता है, पेशगोइयों के मफाहिम खुलने शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इशारा किया बल्कि उस ग्रुप का नाम भी बता दिया कि वो अहमदिया होगा। यही बात मुजद्दिद अल-फ़सानी ने भी कही कि वो अहमदिया के नाम से याद किया जाएगा। तो ये सारी पेशगोइयाँ जमात अहमदिया के लिटरेचर में मौजूद हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा इनसे भी, दूसरे सुनने वालों से भी, कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को पढ़ें, अपने भी और हमारे गैर भी, और देखें कि कुरान करीम की सच्चाइयाँ कैसे साबित होती हैं। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी ख़ान साहब। नाज़रीन किराम, जमात अहमदिया की ऑफ़िशियल वेबसाइट है alislam.org। इस वेबसाइट पर ना सिर्फ उर्दू ज़बान में बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान में, अरबी ज़बान में और दीगर ज़बानों में भी आपको जमात अहमदिया की तालीमात के बारे में बातें मिल जाएंगी। और ख़ास तौर पर कुरान करीम की जो खिदमत जमात अहमदिया ने की है वो आपको इस वेबसाइट पर वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। मुझे इस वक्त हमारे कॉल सेंटर की तरफ से बताया जा रहा है कि लाहौर से हमारे एक भाई हैं, वो ये लिखते हैं कि एक अरसे से जमात अहमदिया के बारे में तहकीक कर रहे थे वो, और अब इस हवाले से दिल को इत्मीनान हासिल हो चुका है। चुनाचे उन्होंने अपनी और अपनी अहलिया के बैत करने का ख़त हमें भिजवाया है। मैं इन भाई की खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हम उनका नाम यहाँ नहीं बता सकते, हमें उनकी हिफाजत का भी ख्याल है। लेकिन ये बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, वो लोग जो जमात अहमदिया की मुखालफत करते हैं, आप जितनी हमारी मुखालफत करेंगे अल्लाह ताला के उतने फ़ज़ल, उतने करम और उतने एहसान हमारे ऊपर होंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के कोने कोने में लोग कसरत के साथ जमात अहमदिया में दाखिल हो रहे हैं। और रिसर्च के मुताबिक तो ये भी एक हकीकत है कि अगर मुसलमानों का कोई फ़िरका या ओवरऑल कोई मज़हब अपनी तादाद में बढ़ रहा है तो वो जमात अहमदिया इस्लामिया है, जो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ अल्लाह ताला की इनायत से
اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ترقی کر رہی ہے۔ میں اپنے ان بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوسرے جو لوگ جو تحقیق کر رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ آپ کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اور جب آپ کے دل کو اطمینان ہو تو آپ بھی ضرور اس سلسلے میں، اس بیعت میں اور خلیفہ وقت کے ہاتھ پر ضرور جمع ہوں۔ محترم فضل الرحمان صاحب، ہمارا جو مضمون تھا جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ دراصل حفاظت قرآن کے حوالے سے تھا۔ ایک اور سوال جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مختلف قراتوں کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کریم کی مختلف قراتیں، مختلف ورژن رائج تھے اور گویا بہت اختلاف ہو گیا تھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک متن تیار کروا کر باقی متن جو تھے وہ ضائع کروا دیے تھے۔ یہ ایک عام تصور پایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ اس طرح ہے کہ غیر مسلم دنیا جب دیکھتی ہے کہ اسلام کے پاس ایک ایسا صحیفہ ہے، نہ صرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کے لاکھوں حفاظ موجود ہیں، اور ہر صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، پھر خلفاء کے زمانے میں، پھر وہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں اعتراض ڈھونڈنے کی کسی طرح اسلام کی سچائی کے اوپر پردہ ڈالا جائے، اس کے اوپر کچھ اس طرح کے شبہات پیدا کر دیے جائیں، اور مسلمانوں کے ہی بعض کتابوں سے نکال کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض جو صحیفے تھے یا بعض قرآن کریم کی کاپیاں ایسی تھیں یا بعض صفحات ایسے تھے ان کو ضائع کر دیا، ان کو جلوا دینے کے بھی روایات ملتی ہیں۔ میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بڑی سمپل سی مثال ہے، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان صرف اس کے مختلف لہجے تھے، مختلف انداز سے بولنے کے، جس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے انگریزی زبان ہے، یہاں پر برطانیہ میں ہم جس طرح بولتے ہیں، کچھ لوگ امریکہ میں بولتے ہیں، اور پھر یہی انگریزی زبان دنیا کے مختلف ملکوں میں انڈین اپنے طریقے سے بولتے ہیں، لیکن بنیادی جو الفاظ ہیں وہ پھر بھی قریباً ایک ہی رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عربی بولی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش کی ہی زبان سب سے بہتر سمجھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف اور قراتیں بھی موجود تھیں۔ ان قراتوں کی مثال مثلا ہے کہ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ربنا باعد بین اسفارنا۔ اب یہ اس وقت قرآن کریم کے جتنے نسخے ہیں ان سب میں اسی طرح یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض اور اس زمانے کے جو بعض قراتیں موجود تھیں جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضائع کر دیا، ان میں مثلا ربنا بعد بین اسفارنا کے الفاظ ملتے ہیں۔ اب معنی کے لحاظ سے فرق نہیں تھا، لیکن بعض قبیلے اس کو باعد کی جگہ پہ بعد پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی، انظر الی العظام کیف ننشزھا۔ بعض قبیلوں میں ننشزھا کو نن سے روحا پڑھا جاتا تھا۔ اب یہ دراصل قرآن کریم میں تبدیلی کی بات نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی دراصل اس بات کا اہتمام کر دیا تھا جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ارشادات کی روشنی میں یہ کیا کہ صرف قریش والا لہجہ جو تھا اس کو باقی رکھا، اس کے علاوہ جتنے لہجے تھے یا جتنے اندازے بیان تھے قرآن کریم کو پڑھنے کے، ان کو اکٹھا کر کے جلوا کر صرف ایک ایسا ٹیکسٹ کر دیا۔ ٹیکسٹ میں اس کے بنیادی الفاظ میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اگر وہ چیزیں تھیں تو مسلمانوں کے اس وقت بے شمار فرقے ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی، کسی کے پاس پھر وہ نسخہ ہوتا کہ اچھا چلو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کوئی اور نسخہ نہیں ہے۔ یہ اس بات پر شاہد ہے کہ تمام مسلمانوں دراصل اس بات پر راضی تھے کہ یہ دراصل قرآن کریم کا بنیادی متن ہے۔ مصر والے اس کو پڑھنے کے لحاظ سے اور طرح پڑھتے تھے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، ان کا عرب سے بڑا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں مصر کا جو لفظ ہے اس کو بعض لوگ مصر پڑھتے ہیں۔ کثیرن کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ، اس کو بعض قبیلے کثیرن پڑھتے ہیں۔ اب حضرت عثمان نے کیا کیا، مثلا کثیرن کو رہنے دیا، کثیرن والی جو قراتیں تھیں ان کو ختم کر دیا۔ اب اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر دی۔ اسی طرح کی اور
بعض مثالیں جو ہیں ہر زبان میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں جتنی زبانیں ہیں ان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، مختلف ان کو انداز ہوتے ہیں بیان کرنے کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر یہ سارے کے سارے لہجے رائج رہے تو اس کے نتیجے میں مختلف غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بنیادی جو ٹیکسٹ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تیار ہوا وہ قریش کی زبان میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مختلف قبائل تھے، ان کے لیے اس لہجے کو اختیار کرنا نسبتاً مشکل تھا۔ اس زمانے میں ان کو پڑھنے کی اجازت دے دی، کہتے ہیں 7 مختلف لہجے تھے، لیکن ان میں بنیادی جو مضمون تھے ان میں فرق کوئی نہیں تھا، نہ صرف مضمون میں، نہ صرف اس طرح الفاظ میں بھی فرق نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کیا کہ قریش والا جو لہجہ تھا، قریش کی جو زبان تھی، اس میں جو قرآن کریم کے الفاظ تھے، جو لہجہ تھا، اس کو محفوظ رکھتے ہوئے باقی جو اور مختلف لہجے تھے اس میں اگر کسی نے لکھا ہوا تھا تو اس کو کہہ دیا جلا دو، تاکہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اب ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال قرآن کریم نازل ہوتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 18-19 سال 20 سال ہو چکے تھے اسلام کو پھیلے ہوئے، مختلف اور بڑے بڑے علماء تیار ہو چکے ہوئے تھے۔ اب نسبتاً قریش والے لہجے میں قرآن پڑھنا آسان تھا آج بھی، اور پھر لوگوں کو شوق اتنا تھا۔ آج بھی افریقن دیکھ لیں، ایشین، پاکستانی، انڈین، چائنیز، وہ لوگ اتنے شوق سے قرآن کریم کو اسی لہجے میں پڑھتے ہیں، اور ان کی زبان سے قرآن کریم سن کے بڑا مزہ آتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ افریقن ہیں، امریکن ہیں، چائنیز ہیں، انڈونیشین ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی لہجے میں قرآن پڑھیں جس لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم تھا۔ تو اس کو ایک وحدت کو قائم کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا ہے کہ قریش والا لہجہ اور قریش والا جو انداز بیان تھا اس کے مطابق قرآن کریم لکھوا کر باقی جو مختلف لہجوں میں قرآن کریم کسی کے پاس لکھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ یہ جلا دو تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ تو ناظرین، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم جو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود اللہ تعالیٰ نے لی تھی، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی آئی ہو۔ ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ایک سوال عبدالسمیع صاحب کا لے کر میں عبدالسمیع خان صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن میں امت الحسیب صاحبہ اور ساجدہ بشرا صاحبہ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سوالات ہمیں مل گئے ہیں اور ہم ابھی اپنے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب، ہمارے عبدالسمیع صاحب لیورپول سے غانا کے عبدالسمیع خان صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت تو قرآن کتاب کی صورت میں موجود ہی نہیں تھا، تو پھر اس آیت میں کتاب سے کیا مراد ہے؟ محترم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ ہم سب اللہ کے اور سننے والا جو سمیع الدعا ہے خدا اس کے بندے ہیں، تو میں اپنے محترم بھائی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اور مجھے موقع مل گیا ہے کہ میں قرآن شریف کی ایک عظیم الشان پیشگوئی کی طرف آپ کی رہنمائی کروں۔ قرآن شریف نے صرف یہاں پہ نہیں فرمایا کتاب، قرآن شریف میں کثرت کے ساتھ قرآن کو کتاب کہا گیا ہے، اور دراصل اس میں پیشگوئی یہ تھی کہ آج یہ کتاب زبانی طور پر حفظ کی جا رہی ہے، آج یہ قرآن زبانی طور پر حفظ کیا جا رہا ہے اور ہزاروں سنوں میں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کتاب بنے گا، کتاب لکھی جائے گی اور یہ کتاب کثرت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک نہایت ہی عالمانہ بحث فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن میں قرآن مبین کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے اور کتاب مبین کا لفظ 12 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ آغاز میں قرآن کریم کا تعلق زیادہ تر حفظ کے ساتھ ہوگا، اور آئندہ جو زمانے آگے چلیں گے قرآن کی کتاب کی صفت زیادہ نمایاں ہوتی چلی جائے گی، گویا سینکڑوں گنا اس سے بڑھ جائے گی، اور واقعہ ایسا ہی ہوا۔ عربوں کے حافظے بہت تیز تھے، ان کو قرآن کریم قریباً تمام صحابہ جن کو پہلے بھی ذکر آیا جتنے صحابہ تھے ان کو قریباً قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ یا سارا قرآن یاد تھا۔ آہستہ آہستہ جب غیر قوموں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اس کو لکھنا شروع کیا۔ جب لکھنا شروع کیا تو کتاب کی صفت نمایاں ہوتی چلی گئی، اور قرآن کریم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ آج دنیا میں حفاظ بھی ہیں
لیکن حفاظ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو کتاب سے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ پہلے قرآن کریم کے حفاظ زیادہ تھے، دیکھ کر پڑھنے والے کم تھے۔ آج دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اور غیر بھی ہیں جو قرآن شریف دیکھ کر پڑھتے ہیں اور حفظ کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کی نسبت سے کم ہیں۔ تو دراصل یہاں بھی اور قرآن شریف میں کثرت کے ساتھ یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھا جائے گا، اور جیسے قرآن کے لفظ میں پیشگوئی ہے، قرأ پڑھنے کو کہتے ہیں، تو قرآن کے معنی میں پیشگوئی ہے کہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جائے گی، اور کتاب میں بھی یہ پیشگوئی ہے کہ یہ کتاب سب سے زیادہ لکھی جائے گی۔ اور آج دنیا کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دکھائے قرآن کریم سے زیادہ کون سی کتاب لکھی اور پڑھی جاتی ہے، ہر شکل میں، لفظوں کے ساتھ، ڈیجیٹل فارم میں قرآن شریف سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ حفظ کی جاتی ہے۔ تو یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی موجودہ ترتیب میں وعدہ فرمایا، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح خاکسار اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ MTA انٹرنیشنل جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں ہے، اور خاص طور پر خلیفۃ المسیح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہر جمعہ کے روز خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ابھی کل کے خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ایک طرف تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر پیش کیا کہ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ آپ نے مزید یہ فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اور فرمایا لیکن ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس معرفت کو سمجھنے کے لیے بھی کسی خدا کے بھیجے ہوئے اور مقرر کردہ رہنما کی ضرورت ہے، جو اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ تو جماعت احمدیہ تو صبح و شام قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب، اگلا سوال جو ہے ہماری بہن ساجدہ بشرا صاحبہ کا ہے، لاہور سے پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو کس ترتیب اور طریق سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں علمی و ترتیبی لحاظ سے فائدہ ہو؟ فاقن چند دن پہلے میں موجودہ حضرت صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کا پروگرام دیکھتا تھا، بالکل اسی طرح کا ایک سوال حضور کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضور نے تمام دنیا کے سامعین کو مد نظر رکھ کے جو جواب دیا، فرمایا کہ پہلے کوشش کریں کہ جو چھوٹے چھوٹے اقتباسات ہیں ہماری الفضل میں شائع ہوتے ہیں اور ہر ملک کے اپنے رسائل ہیں اس میں شائع ہوتے ہیں، ان کو کوشش کریں پڑھنے کی۔ پھر ایسی زبان اگر کوئی براہ راست اردو نہیں جانتا تو پھر جس زبان میں ترجمہ ہو چکی ہوئی ہیں اردو کتابیں اس وقت جو میسر ہے وہ پڑھیں۔ لیکن پھر فرمایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی بعض آسان زبان کی کتب ہیں۔ براہین احمدیہ کا ذرا زبان نسبتاً سمجھی جاتی ہے کہ مشکل زبان ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو پبلک لیکچرز ہیں، مثلا لیکچر سیالکوٹ ہے، لیکچر لاہور ہے، لیکچر لدھیانہ ہے، وہ ایسے ہیں کہ بندہ ایک سٹنگ میں 1-2 گھنٹے میں بندہ بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اور ہے نسبتاً آسان، اس میں عام فہم زبان ہے۔ پھر جب یہ آپ پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں گے اس سے حوصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا یہی 3-4 لیکچر پڑھ لیں، چھوٹا الوصیت ساتھ پڑھ لیں، پھر ایک غلطی کا ازالہ، احمدی اور غیر احمدی میں فرق، چھوٹی چھوٹی کتابیں جب انسان 3-4 اکٹھی پڑھ لیتا ہے تو اس کو حوصلہ ہوتا ہے، اچھا میں نے اتنی پڑھ لی۔ اس سے پھر یہ کہ بڑی کتابیں پڑھنے میں نسبتاً سہولت ہو جاتی ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی بڑی ایک اہم کتاب ہے، اگر یہ آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیں گے تو وہ پڑھنی نسبتاً آسان ہو جائے گی۔ تو اپنا انداز ہے، اپنا خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو کس قدر اردو پڑھنا آتا ہے، اس کے مطابق آپ کو مسیح موعود علیہ السلام کتابوں میں اپنے حوالے سے نسبتاً آسان کتب مل جائیں گی۔ چھوٹی کتابیں پہلے پڑھیں، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی زبان بھی بہتر ہوگی، آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا، اور آپ جو بڑی کتابیں بظاہر مشکل لگتی ہیں ان کو بھی پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جیسے صاحب نے فرمایا کہ پہلے اخبارات میں سے دیکھیں جو آپ کے ملک میں شائع ہوتی ہیں،
چھوٹے چھوٹے اقتباسات سے شروع کریں تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے خود ذکر کر دیا کہ مختلف مواقع پر خلفاء نے مختلف طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے اس بارے میں۔ ہماری بہن نے جو سوال کیا تھا اس میں علمی و ترتیبی لحاظ سے فائدے کا ذکر کیا تھا، یہ بھی ایک نہایت دلچسپ پہلو ہے۔ تو جس طرح محترم فضل الرحمان صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے، اگر آپ کو اردو زبان آتی ہے تو آپ براہ راست کتابیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر اردو زبان آپ کی اچھی نہیں ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے اقتباسات سے پڑھنا شروع کریں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون ہیں، اب میں دیتا ہوں، اگر کوئی ملے امیدوار تو ان خزائن کو پڑھنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، کتب کے انگریزی و دیگر زبانوں میں بھی تراجم ہو چکے ہیں، اور لوگوں کی آسانی کے لیے آڈیو بکس بھی اویلیبل ہیں۔ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آڈیو بک سنتے ہوئے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال عبدالسمیع خان صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہمارے ریگولر سوال پوچھنے والے ہیں خان صاحب، یہاں برطانیہ سے اپنا سوال بھیجتے ہیں۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب برطانیہ والے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے الہامات میں قرآنی آیات کو ملا جلا دیا ہے، یہ ان کا خیال ہے، اسی طرح میں سوال پیش کر رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں اور کہا ہے کہ یہ آیات ان کو الہام ہوئیں۔ یہ قرآن کریم کی خان صاحب کے نزدیک تحریف ہے، آپ ان کو اس بارے میں رہنمائی کر دیں۔ عبدالسمیع خان صاحب۔ جی جزاکم اللہ۔ میں خان صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کا ناک نقشہ فلاں بزرگ سے ملتا جلتا ہے، آپ کے بال فلاں مشہور آدمی کی طرح ہیں، آپ کی آنکھیں فلاں بزرگ کی طرح ہیں، تو کیا آپ اس پہ برا منائیں گے؟ لوگ رستو کے اقوال میں گفتگو کرتے ہیں، اپنی گفتگو سے ان کو سجاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کثرت سے ملتے ہیں، اور بعض لوگ جھوٹے گھڑ کے بھی ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن وہ اچھے اقوال ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، تو ان میں سچائی اور حکمت کی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ لقمان حکیم کے اقوال پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، لیکن معروف ہیں اور ان کی طرف منسوب کیا جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کامل ہوں، میں رسول اللہ کے نقش قدم پر آیا ہوں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے خود عربی کا علم سکھایا، اور مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ میں قادیان جیسے گاؤں کا رہنے والا ہوں، تمام مسلمان علماء میرے مقابلے پر آئیں اور عربی زبان میں میرا مقابلہ کر لیں، پھر صرف عربی میں ہی تفسیر میں میرا مقابلہ کر لیں، کیونکہ اسلام کی زبان عربی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور آپ کو قرآنی علوم عطا کیے گئے تھے، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علم عربی عطا کیا ہے بلکہ قرآن کریم کے علوم بھی عطا فرمائے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر الہامات کیے تو ان الہامات میں کثرت کے ساتھ قرآنی آیاتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیں۔ تو جس بات کو یہ اعتراض کے موجب سمجھتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے لیے اور ہمارے لیے، تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی زبان میں ہم سے کلام کر رہا ہے۔ بہت سے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے جو صرف قرآنی آیات میں کلام کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی لفظ بولتے نہیں تھے، جہاں تک ممکن ہوتا تھا قرآن کی آیتیں استعمال کرتے تھے اور ادبی لطائف میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی بات کو زیادہ اتھینٹک کرنے کے لیے غالب کا مصرع بولتے ہیں، امیر کا شعر بولتے ہیں، عربی اشعار سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام پر جب الہامات نازل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآنی آیات سے سجایا، لیکن یاد رکھیے وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، بس یہاں پہ فرق کرنا چاہیے۔ وہ قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ کامل ہو چکا، اس میں اب کسی تبدیلی تعریف کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ قرآن بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک محفوظ ہے، اور اس کے معنی ابدی اور دائمی ہیں، ان میں کوئی شخص رکھنا نہیں ڈال سکتا۔ ہاں، مسیح موعود علیہ السلام پر جو علامات قرآنی آیات کی شکل میں نازل ہوئے، اور ہمیں خوشی ہے اگر کسی پر قرآنی آیات کی صورت میں الہام ہوتا ہے تو اس کو تو اس میں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم، لوگ ارسطو کی اقوال میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے بات کر رہا ہے جو سب کلاموں سے بالا، سب سے بزرگ و برتر کلام ہے، جس سے بہتر نہ کبھی کوئی کلام آیا، نہ کبھی اس سے بہتر کوئی آئے گا، اور خدا کے پاک منہ سے حرف حرف اس کا نکلا ہوا ہے، جس کی حفاظت کبھی ملے۔ ہاں، جب جب وہ الہام مسیح موعود علیہ السلام پر ہوتا ہے تو اس کے معنی محدود ہوں گے، مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق ہوں گے،
اور اس خاص معنی میں ہوں گے جن میں آپ کو مخاطب کیا گیا. جو معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے اور جو الفاظ آپ پر اترے وابدی اور دائمی اور قیامت تک کے لیے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں کوئی شریک نہیں ہے. قرآن شریف کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں اس کے تابع علم عربی اور اس کے تابع اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر آیات نازل فرمائیں ان کے معنی بھی اسی نسبت سے جو مسیح موعود علیہ السلام کا غلامی کا مقام ہے، جو اتباع کا مقام ہے، اسی معنی میں آپ کے لمحات بھی قرآن کریم کے تابع ہیں. میں صرف ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں بات کو، ورنہ بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے. مثلاً مسیح موعود علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی الہاماً وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری نصرت فرمائی جبکہ تم بہت کمزور تھے. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بدر کے آیات کے لحاظ سے نازل ہوئی. بدر کا قصہ ساری دنیا جانتی ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کی نصرت فرمایا. میرے لیے بدر کے معنی یہ ہیں کہ بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، اور میرے لیے بدر کے معنی یہ ہے کہ میں 14ویں صدی میں ظاہر ہوا جس طرح بدر 14ویں کا چاند ہے. اور ایسے وقت میں آیا جب کہ مسلمان نہایت کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر میری مدد اور نصرت فرمائے گا. تو مسیح موعود علیہ السلام اس آیات کو اپنے لیے پیشگوئی کے رنگ میں بیان فرماتے ہیں. 14ویں صدی میں میرا ظہور ہوا، نہایت کمزوری کے عالم میں جب مسلمان تھے میں اس وقت آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری ویسی نصرت فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر کے وقت مسلمانوں کی فرمائی اور ان کو دشمنوں پر غالب کر دیا. اور مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں بھی دشمنوں نے آپ کے مضامین کے متعلق گواہی دی. ابھی ذکر کر رہے تھے فضل الرحمان صاحب کے وہ اسلامی اصول کی فلسفی، تو سب نے گواہی دی کہ آپ کا منون والا رہا. دشمنوں نے گواہی دی کہ مرزا صاحب نے ولایت سے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کے منہ بند کر دیے، اور کثرت کے ساتھ وہ اعترافات چھپے ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسیح موعود علیہ السلام پر جو آیات الہام ہوئیں وہ ایک محدود وقت اور قوم اور مسیح موعود علیہ السلام جس طرح رسول اللہ کے غلام ہیں اسی نسبت سے ان کے معنی ہوں گے. اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے یا منفرد واقعہ نہیں ہے. امت محمدیہ کے بہت سے بزرگوں کو قرآنی آیات میں الہام ہوتے رہے ہیں. حضرت مولوی عبداللہ غزنوی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے آن پہلے ہوئے، اور ان کو یہ آیت الہام ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب اس کا کیا معنی ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک محدود دائرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے علاقے میں اپنی قوم کے لیے ایک رحمت کے موجب، رسول اللہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. تو یہی بات مسیح موعود علیہ السلام کے علامات سے متعلق ہے. یہ کثیر تعداد میں ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں کثرت سے امت محمدیہ کے بزرگوں پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، لیکن ان کے معنی وقت کے لحاظ سے محدود، زمانہ کے لحاظ سے، اس شخص کے حوالے سے، اس کے مقام کے لحاظ سے محدود تھے. تو آپ کے ساتھی جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں گویا قرآن کریم سے ہم نے ملا جلا دیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم قرآن ہے، قرآن کریم ہے جو محفوظ ہے. مسیح موعود علیہ السلام کے الہام محض مسیح موعود علیہ السلام کے الہام ہیں. قرآن کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ قرآن کے خادم ہیں، قرآن کے غلام ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بھی سوال کرنے والا ہمارا بھائی ہوتا ہے اس کا سوال جیسا بھی ہو، ہمارے نزدیک وہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ اس قسم کے سوالات ہو سکتا ہے کسی اور ہمارے بھائی اور بہن کے ذہن میں بھی ہو. تو اس طرح یہاں سوال پیش ہونے سے اور اس کا جواب ملنے سے بہت سارے ذہنوں میں جو الجھنیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات کا ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمارے کسی مخالف کی کتاب دیکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی اعتراض پڑھتے ہیں تو جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں کم از کم چیک کر لیا کریں کہ اعتراض جہاں سے کیا جا رہا ہے وہاں وہ بات موجود بھی ہے کہ نہیں. یہی جس طرح ابھی محترم عبدالسمیع خان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کے دیگر بزرگ بھی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، اور الہام کے وہ الفاظ قرآنی آیات کے الفاظ بھی تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر جب ایسا الہام ہو تب تو اعتراض ہو، لیکن جب دیگر بزرگان پہ ہو تو کوئی اعتراض نہ ہو؟ محترم فضل الرحمان صاحب، ہماری بہن ہیں امت الحسیب صاحبہ، لاہور سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. ایک بنیادی نوعیت کا سوال ہے، ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے. میں چاہوں گا ہماری بہن کی اور دیگر لوگوں کی بھی رہنمائی کر دیں. وہ پوچھنا چاہتی ہیں ہم خلافت سے تعلق کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور دوسرے احباب کو اس کی نصیحت کیسے کر سکتے ہیں؟ خلافت تو جماعت احمدیہ کی جان ہے. تعلق پیدا کرنے کے مختلف ذرائع ہیں.
سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، مثلا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا تعلق خلافت سے قائم ہوا وہ قرآن کریم کے اس حکم کے وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خوشخبری دی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض۔ یہ وہی خلیفہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس دنیا میں خدا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے بھی ایک انسان میں ایکسائٹمنٹ آتی ہے، یقین پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم نے حضرت صاحب کی بیعت کی تو اس وقت دیکھیں ہم نے کیا شرائط بیعت تھیں، کون سے ایسے بیعت کے الفاظ تھے جن کو دہراتے ہوئے ہم نے بیعت کی کہ ہم 5 وقتہ نماز کے پابندی کریں گے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے پڑھانے اور مسیح السلام کی کتب کے پڑھنے پڑھانے میں پوری کوشش کریں گے، حضرت صاحب کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ جو بیعت فام ہے یا بیعت کی شرائط کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہم نے کیا ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خواہش کا ذکر ملتا ہے آپ کی کتابوں میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جماعت سے ایسی محبت ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا گھر درمیان میں ہو اور ہر گھر میں ایک کھڑکی کھل رہی ہو، ایک ونڈو کھلی ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی وہ ونڈو کھولنے کے انتظام کر دیے ہیں۔ ہر گھر میں MTA کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، موبائل کے ذریعے خلیفہ وقت کے ہم خطبات سنتے ہیں۔ 2 تو نہایت اہم پروگرام ہیں، ایک خطبات اور حضرت صاحب کی جو دس ویک ود حضور کا پروگرام آتا ہے۔ ہمارے بزرگان نے جو جو باتیں ہمیں سکھائیں اس حوالے سے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر خطبہ ہمارا رہ جائے، خدا نہ خواستہ، اول تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ رہے، تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت جتنا، یعنی ہمارے جماعت کے اندر یہ تربیت ہے کہ حضرت صاحب کے الفاظ جو حضور کے نکلے ہیں، حضور کے مبارک زبان سے، وہ ہمارے کان کب کیوں اس سے محروم ہیں۔ ساری مصروفیات چھوڑ کر سب سے پہلے کوشش کریں کہ حضور کے خطبات دیکھیں، یہ جو حضور کے ملاقات کے پروگرام آ رہے ہیں ان کو دیکھیں، اس سے بھی حضرت صاحب کے ساتھ، اور پھر اس پہ غور کریں کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ حضرت صاحب کو دنیا کے کسی بھی کونے سے خط لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ UK بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ خط بھجواتے ہیں، کبھی آج کل ہمارے ذریعے سے بھجوا دیتے ہیں۔ ہر خط حضرت صاحب کی میز پر پہنچتا ہے اور حضرت صاحب کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے اور حضرت صاحب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ایک اور ذریعہ بھی ہے، لوگ حضور کو فون بھی کر دیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹری میں ایک انتظام ہے، 2-3 نمبر ہیں تو، اور پھر جب حضور کو دعا کے لیے لکھتے ہیں پھر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر ایک ایسی محبت دل میں جاگ جاتی ہے، حضور کو دیکھنے سے وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ پھر انسان اس کے لیے کوئی کوشش کرنی نہیں پڑتی۔ ہاں جی، جن کو استعمال کر کے ہمیں سب سے پہلے تو اپنا خلافت سے تعلق قائم کرنا چاہیے اور پھر اسی طرح ہماری نسلیں بھی خلافت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن ایک نہایت اہم سوال میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے بھائی عارف الزمان صاحب نے بنگلہ دیش سے ہمیں اسی نوعیت کا ایک سوال بھیجا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی گزشتہ روز شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش میں رہنے والے ہمارے احمدیوں کی حفاظت کرے اور دنیا بھر میں رہنے والے ہمارے احمدیوں کی حفاظت کرے اور پوری انسانیت کی حفاظت کرے۔ محترم عبدالسمیع خان صاحب، عارف الزمان صاحب نے جو سوال پیش کیا ہے وہ تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت قرآن کے حوالے سے ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے اختتام میں چند منٹوں میں جماعت احمدیہ جو خدمت قرآن کر رہی ہے اس کے بارے میں ساری دنیا کو کچھ بتا دیں۔ جی، جزاکم اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی یہ محبت خلافت احمدیہ میں منتقل ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول سے جو قرآن کریم کا عشق شروع ہوا خلافت کے ذریعے اور درس قرآن کے ذریعے، وہ آج تک جاری ہے اور ملکوں میں، قوموں میں، زبانوں میں پھیل گیا۔ تو جماعت احمدیہ خدمت قرآن کس طرح کر رہی ہے اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں مختصر وقت میں تو میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی خدمت جماعت احمدیہ یہ کر رہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ تمام احمدی، چھوٹے اور بڑے اور بچے اور بوڑھے، قرآن کریم کو سیکھیں اپنی اپنی عمر کے مطابق۔ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں۔ حضرت صاحب کے تازہ خطبے بھی اس لیے آ رہے ہیں،
بچے اپنی عمر کے مطابق، نوجوان اپنی عمر کے مطابق، انصار اپنی عمر کے مطابق، خواتین اور بچیاں اپنی عمر کے مطابق قرآن سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں، اور پھر اگر اس پہ کوئی سوال اٹھتے ہیں تو اس کو سوالوں کے جواب تلاش کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، مربیان کے ذمہ ہے، ہماری تفسیریں موجود ہیں، ہماری کتابیں مسیح موعود علیہ السلام کی موجود ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیے گئے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ہماری جماعت میں ایسا نہ رہے جو اپنی عمر کے مطابق قرآن کریم کے علوم سے واقف نہ ہو۔ دوسرا ایسا یہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی ایسی کھیپ تیار کر رہے ہیں جو ساری دنیا میں قرآن کو پھیلا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دنیا بھر میں جامعہ احمدیہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو 1906 میں جس کا آغاز ہوا تھا اور اب دنیا کے کناروں تک وہ پھیل چکا ہے۔ میں یہاں جامعہ احمدیہ گھانا میں پڑھاتا ہوں، اور ان سب جامعات کا مقصد صرف قرآن کریم پڑھانا ہے۔ قرآن کریم پڑھانے کے لیے ہم حدیث اور کلام اور فقہ اور دوسرے علوم کی مدد لیتے ہیں، بنیادی مقصد قرآن کریم۔ یہاں 26 ملکوں کے 250 طلباء پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، اور اپنی اپنی زبانوں میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اپنی قوموں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنوں کو بھی پڑھائیں گے اور غیروں کو بھی پڑھائیں گے، تبلیغ بھی کریں گے اور تربیت بھی کریں گے۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے دنیا بھر میں تراجم شائع کر رہے ہیں۔ بعض ایسی زبانیں بھی تھیں جن کو لکھا ہی نہیں جاتا تھا، جماعت احمدیہ کے مبلغین نے اس زبان کو تحریر کی شکل دی ہے، اور اس زبان میں پھر اس قرآن کریم کو شائع کیا ہے، پھر اس قرآن کا ترجمہ شائع کیا ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ چوتھا کام جماعت احمدیہ یہ کر رہی ہے کہ قرآن کریم پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں، جماعت احمدیہ اعتراض سنتے ہی اس کے جواب دیتی ہے۔ اول تو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اس کا آغاز فرمایا، مجال ہے کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کسی اخبار میں، اور مسیح موعود علیہ السلام نے فوری طور پر اس کے جواب میں مضمون نہ لکھ دیا ہو یا کتاب نہ لکھ دی ہو۔ وہ اعتراض جو ابھی سارے لوگوں تک پہنچے بھی نہیں تھے، مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کے ذریعے وہ جواب کے ساتھ سب تک پہنچ گئے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو اعتراضوں کے جواب دینے کا سلسلہ شروع ہوا، وہ سینکڑوں کتابوں کی شکل میں آج دنیا بھر میں موجود ہے۔ پھر آگے ان کے ترجمے ہو رہے ہیں، جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کے ترجمے نشر ہو رہے ہیں، اہل اسلام پر ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں، اور قرآن کریم کے نئے سے نئے علوم اور نئے سے معارف متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جماعت احمدیہ کی کیا خدمت ہے کہ سارا عالم اسلام مل کر اتنی زبانوں میں قرآن کے تراجم نہیں کر سکا جتنا ایک چھوٹی سی جماعت نے محدود وسائل کے ساتھ قرآن کریم کے ترجمے شائع کر دیے۔ اور یہ بات بھی آپ سے عرض کروں کہ بعض محبت کرنے والوں نے ترجمے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ مسلسل وہ ترجمے شائع ہوتے رہیں، ان میں رسانی ہوتی رہی، وہ دنیا تک پہنچتے رہے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد وہ ترجمے بھی ختم ہو گئے۔ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقاعدہ ایک نظام موجود ہے تراجم قرآن کا، جو اس کو آگے سے آگے لیے چلا جا رہا ہے۔ اگر کسی قرآن میں ہمیں محسوس ہوتا ہے، چونکہ ہم ساری زبانیں تو نہیں جانتے، کہیں کوئی غلطی ہے، زبان کی غلطی ہے، کوئی اصطلاح کی غلطی ہے، تو اس کی درستی کیجیے۔ بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، محترم فضل الرحمان صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ناظرین کرام، آپ کے سوالات، آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونا ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور میں آپ سب لوگوں کا اس پروگرام میں سوال بھیجنے والے، اس پروگرام کو سننے والے سب کا شکر گزار ہوں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارے یہ لنڈن اسٹوڈیو سے آخری پروگرام تھا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ جو سیریز شروع ہوگی وہ MTA انٹرنیشنل کے قادیان اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ لیکن میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کے سائے تلے ہر وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ تبلیغ اسلام مختلف انداز میں دنیا کے ہر کونے میں کرتی چلی جائے۔ ابھی جب ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد MTA انٹرنیشنل پر ایک لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس لائیو پروگرام کے دراصل 2 حصے ہیں، 2 وجوہات ہیں۔ اسی جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد بیت الفتوح لندن کی جگہ ہے۔ یہاں ایک حصہ جو چند سال پہلے آگ لگنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، وہ نہایت شاندار طریقے سے مکمل ہو چکا ہے، اور آج امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس
ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اس کا افتتاح فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہیں پر پیس کانفرنس کا بھی انعقاد ہوگا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز قرآنی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی حقیقی تعلیمات کے مطابق دنیا بھر کے سامنے وہ تعلیمات پیش فرمائیں گے جو اس وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے کہ کس طرح دنیا میں امن کو قائم کیا جائے۔ اگر آپ جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں بھی رکھتے، تحقیق کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ٹیسٹنگ کی غرض سے ہی یہ پروگرام ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ خود دیکھیں کہ دنیا میں صرف ایک خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہیں جو ہر کسی کو اسلام کی حقیقی پرامن تعلیمات بتا رہے ہیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پروگرام راہ ہدیٰ لنڈن اسٹوڈیو سے اب ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،